بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پہلے ہمارے رند صاحب نے اور پھر دوست نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی، بڑی پیاری باتیں بتائیں اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا، اور آپ میں سے بھی اکثر ان تجربات سے، ان چیزوں سے گزرے ہوں گے، کچھ کے ذاتی تجربات ہوں گے، کچھ کے دیگر لوگوں کے تجربات ہوں گے۔ یہاں 3 دنوں میں کئی احباب نے مختلف باتیں پوچھی، اس میں سے ایک خاص بات یہ ہے، بعض دوستوں کا یہ پوچھنا تھا اور کہنا تھا کہ بھئی اس کو بعد میں ہم کتنا پڑھیں زکوٰۃ کے بعد، یا بعض سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اب آپ یہاں سے جانے کے بعد اسے روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ تو مختلف جوابات تھے، لیکن زیادہ تر کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسے کم از کم ایک تو ضرور پڑھیں گے۔ کیا آواز آ رہی میری؟ پھر آپ کی بھی آئے، کیا جواب تھا؟ کہ کم از کم ایک تو ضرور پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ کم از کم جو ایک والی بات ہے نا، یہ تو ایک عام مرید، عام سالک، عام بندہ جو اپنے کام، کاروبار، روزی روزگار میں دنیا میں پھنسا پڑا ہے، تو یہ اس کو شروع میں بتایا جاتا ہے کہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کم از کم ایک۔ اب آپ 3 دن یہاں آ کر اعتکاف میں ہیں، روزے میں ہیں، 3 نشستوں میں روزانہ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ روزانہ 3 نشستوں میں کتنا پڑھ رہے ہیں؟ تو 3 دن اتنی سخت محنت، مشقت، ہمت، ریاضت، زہد، تقوی، شرائط، ضوابط اس کے ساتھ 3 دن گزارنے کے بعد آپ روز پڑھیں ایک۔ تو یہ اچھا، پھر اکثریت علماء کی ہے، ان علماء میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو مسجد میں امام ہوں گے، خطیب ہوں گے، کسی مدرسے کے محتمم، منتظم یا مدرس ہوں گے، یعنی پبلک ریلیشن والے لوگ ہیں جن سے عوام کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص امام۔ امام وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس سے محلے کے لوگ، بچے، عورتیں، خواتین، نمازی حضرات، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو ٹھوکر لگ گئی ہے، کسی کے ہاتھ میں درد ہے، بسا اوقات ایسے محبت والے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ امام کے ساتھ 2 منٹ گزارنے کی غرض سے کہتے ہیں امام صاحب دم کر دیں، مسئلہ نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اللہ والے کے ساتھ 2 منٹ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو اب امام خاص طور پہ وہ شخصیت ہوتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو دم کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ امام، وہ محتمم، وہ منتظم، وہ ناظم، وہ مدرس، وہ معلم بھی ان میں کم از کم ایک پڑھے گا تو پھر معاملہ نہیں بڑھے گا، وہ ایک پڑھے گا تو معاملہ نہیں بڑھے گا، اس کے لیے زیادہ پڑھنی ہوگی۔ آپ روزانہ 120 پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا اس طرح تقسیم کریں کہ اس میں سے آپ ایک نشست روز کی رکھیں، اتنی 40 کم از کم۔ یہ کم از کم ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے ایک پڑھنا کم از کم نہیں ہے، آپ کے لیے کم از کم کیا ہے؟ 40 روز پڑھیں، یہ آپ کے لیے کم از کم ہے، ورنہ اس روٹین کو برقرار رکھیں۔ آپ کہیں گے یہ برقرار کیسے رہے گی؟ بھائی ہمیں پڑھانا بھی ہے، ہمیں گھر بھی دیکھنا ہے، معاملات بھی ہیں، دیگر انتظامات، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا کہ 120 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 40 پڑھیں۔ اور 40 پڑھنے میں نا، اگر آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے، زبانی آپ نے یاد کر لی ہے اور زبان پہ جاری کر لیا ہے، تو 1 سے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہاں ایک تعداد ہوگی ایسی جو 1 گھنٹے میں 40 پڑھتے ہوں گے، تو آپ نے اس درجے پر آنا ہے، یہ آپ کا ابتدائی درجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں، یہ آپ کا ابتدائی درجہ ہے کہ آپ نے کم از کم روزانہ 40 پڑھنی ہے۔ مثال شیخ دیا کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی نے غسل کرنا ہو تو غسل کے لیے کتنا پانی چاہیے کم از کم؟ بتائیں، غسل کتنے پانی سے ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس 1 گلاس پانی ہو اور وہ غسل کرنا چاہے، 1 لوٹا پانی ہو تو غسل ہو جائے گا؟ ہم تو ایسے عادی ہیں، ہم سے تو 1 لوٹے میں وضو بھی، کیونکہ نلکے کے عادی ہیں نا، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بہہ رہا ہے اور ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر لوٹے سے کرنا پڑ جائے تو 1 لوٹے میں وضو ہو جائے گا، غسل نہیں ہو سکتا، اور 1 گلاس میں وضو نہیں ہوگا،
وہ بس آپ پی کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، وہ بھی اتنی کہ اگر کم پیاس ہو، شدت کی پیاس ہو تو ایک گلاس سے وہ بھی اپنی نہیں بجھتی۔ اب آپ ہیں اس منصب پر کہ آپ کے پاس پانی ایک گلاس، اور درجہ منصب علاقے میں عہدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 لوگ آ رہے ہیں، کسی کو وضو کے لیے پانی چاہیے، کسی کو غسل کے لیے پانی چاہیے، کسی کو کپڑے دھونے کے لیے پانی چاہیے، کسی کو صرف کپڑے دھونے ہیں، کسی کو کپڑے پاک کرنے کے لیے پانی چاہیے، کوئی ویسے نہانا چاہ رہا ہے اسے پانی چاہیے، اور آپ کے پاس کتنا پانی ہے؟ ایک گلاس۔ تو کسے کسے دیں گے؟ کسے کسے سیراب کریں گے؟ اب یا تو یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے بھائی میرے پاس نہیں ہے، سمپل، اور یہی اچھا جواب ہے کہ میرے پاس نہیں، میرے پاس ایک گلاس ہے بھائی، میں اس میں اپنی پیاس پوری کر لوں، یہی کافی ہے۔ اور اگر آپ مجبور ہیں دینا پڑے گا تو ایک ایک گھونٹ ایک ایک قطرہ دیں گے تو کسی کو بھی کچھ دے نہیں پائیں گے، جتنا دیں گے اس سے اسے فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ کے اپنے پاس بھی کچھ بچے گا، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے بات بیان کی ہے۔ تو اگر غسل کرنا ہو تو کم از کم ایک بالٹی، کم از کم ایک بالٹی، ایک ٹب پانی ہو۔ اور اگر آپ اس منصب پر ہیں، آپ علاقے کے کونسلر ہیں، پورے محلے کو آپ نے پانی پرووائڈ کرنا ہے، تو ایک بالٹی کافی نہیں ہوتی۔ اب آپ کے پاس یا تو کنیکشن لائن سے آپ کے پاس ہو، یا بڑا ٹینکر ہو، بڑا ٹینک بنا ہوا ہو، اوپر بڑی ٹنکی ہو، تو آپ کھلی دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی جس کو وضو کرنا ہے وضو کرو، جس کو نہانا ہے جس کو نہاؤ، جس کو کپڑے دھونے کپڑے دھو لو، جس کو جتنا چاہیے بھر بھر کے لے بھی جاؤ۔ تو اصل میں تعلق تو ہو گیا ہے نہر سے، دریا سے، فیض کے دریا سے، فیض کے سمندر سے تعلق ہو گیا ہے امام شاذلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آقا کی نسبت سے اللہ سے۔ لیکن ہم نے پھر بھی گلاس ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے گلاس پھر بھی مطلب ہمیں دے دیا سمندر، سخر لنا ھذا البحر سخر لنا کل بحر، ہر چیز کا سمندر دے دیا، اور ہم پھر بھی ایک گلاس لے کے کیا نا بس گلاس کافی ہے یار، اور اب بانٹنا بھی ہے لوگوں کو۔ تو بھائی یہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو جس سمندر کا آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو اس کو پورا ذمہ داری سنبھالیں، اور کم از کم اکثر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو دم کر رہے ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، خود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا عاملین میں سے بھی، ان علماء میں سے بھی بعد میں بعض لوگ خود آ رہے ہوتے ہیں استاد صاحب کے پاس کہ استاد صاحب میں نے کسی کو دم کیا تھا، اس کے بعد سے میرا اپنا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے اس کو تعویذ دیا تھا، اس کے بعد میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی، یہ مسائل ہو گئے، گھر میں مسائل ہو گئے، مسجد میں مسائل ہو گئے، امامت کے مسائل ہو گئے، کمیٹی سے مسائل ہو گئے۔ تو وہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک گلاس بھی پورا نہیں تھا، اور آپ نے اس میں سے تقسیم کیا، نہ آپ کے لیے بچا نہ اگلے کو کسی کو کچھ پورا ملا۔ تو یہ کم از کم کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ ہاں، آپ کی ریاضت زیادہ ہو، ریاضت آپ کی زیادہ ہو، یہ ریاضت کہلاتا ہے زیادہ پڑھنا۔ تو آپ کی جتنی زیادہ ریاضت ہوگی پھر وہ کیفیات حاصل ہوں گی جو شیخ محترم نے بیان فرمائی کہ کثرت سے پڑھتے پڑھتے بندہ جس کی 1000 تعداد ہو جائے تو اس کا نام ولیوں میں۔ اب آپ نے 3 دن میں 360 پڑھی، اس کے بعد روزانہ ایک پڑھ رہے ہیں، تو ولیوں میں کب نام لکھوائیں گے؟ جی حساب لگا لیں، ولیوں میں کب نام لکھا جائے گا؟ 2-3 سال لگ جائیں گے میرا خیال۔ اور اگر روز 40 پڑھیں فرق آئے گا نا۔ تو بھائی اللہ سے دوستی جتنا جلدی ہو جائے، اللہ کی ولایت جتنی جلدی مل جائے، تو اس کے لیے اس ذکر کو کثرت سے کریں، بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ کریں۔ بعض دوستوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں یار یہ وظیفہ بھی کر لوں، وہ وظیفہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اس کی زکوٰۃ بھی دے لوں، اور میں کئی سارے وظیفے کروں۔ وہ کئی ساروں کی زکوٰۃ دے کے پھر ہر ایک کو ایک ایک بار پڑھتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ لیں اور اسے بہت زیادہ پڑھیں، اسے اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ پھر آپ جس کے لیے جو کچھ سوچیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ولایت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے عامل ہو جائیں، نہیں، آپ اتنے کامل ہو جائیں،
اس ذکر کو اتنا زیادہ کریں کہ اللہ آپ کو اپنی دوستی عطا فرما دے، آپ اس کے ان دوستوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہوتے ہیں جب وہ کسی کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں تو اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ تو اس طرف چلیں، ولایت کی طرف۔ یہ ولایت کا راستہ ہے، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ولایت کا راستہ ہے اور آسان راستہ ہے، یہ عملیات کا راستہ نہیں ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی، پوچھتے بھی ہوں گے کہ یہ جو عملیات کرائے جا رہے ہیں، یار مجھے بھی یہ کورس کرنے کا شوق ہے۔ یہ کورس نہیں ہوتا بھائی، ہاں یہ جو کرایا جا رہا ہے یہ کورس نہیں ہے، یہ ولایت کی راہ پر چلنے کا طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور میں سالانہ عرس میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں، اس دور میں ایسی شخصیت کا ساتھ عطا فرمایا ہے، ایسے اپنے ایک بندے سے جوڑ دیا ہے۔ دیکھیں آپ میں سے کوئی کسی کے مرید ہوں، کسی کے شاگرد ہوں، سب اچھے بزرگ ہیں، سب جو صحیح لوگ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ جملہ کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہم صرف زبانی جمع خرچ میں نہیں کہتے کہ سامنے کہہ دیا علماء ہمارے سر کے تاج ہیں اور پیچھے مریدوں سے علماء کی واٹ لگوا دی، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ واقعتاً ہم علماء کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن اکثر جو دکانداریاں ہیں، جو عاملوں کے آستانے ہیں، وہاں ان چیزوں کو بطور کورس کرایا جاتا ہے اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کورس کی اتنی فیس ہوگی، یعنی پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بھی آگے چل کے تعویذ لینے والوں سے، دم کروانے والوں سے فیسیں شروع یہیں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی فیس کا سلسلہ نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ جو یہ سارے انتظامات ہیں اس میں بھی آپ سے یہ نہیں کہ بھئی آپ 3 دن یا سحری افطاری کھانا کھائیں گے تو اس میں کچھ نہیں بھائی، نہیں۔ اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے، اس نے اپنے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ توفیق دیتا ہے۔ آپ کو یہ توفیق دی ہے ذکر کثرت سے کریں، انہیں توفیق دی ہے وہ انتظام کر کے آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بنیادی عقیدہ اور بڑا مضبوط عقیدہ، ہم اس جملے کو بطور شیطان بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو نیکی کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ حزب البہار شریف کو آپ نے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے، کم از کم بولیں اتنا، کم از کم 40 یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ پھر دیکھیے گا آپ، یہ جو رنگ ابھی یہ بھائی بتا رہے تھے، مجھے نام نہیں ان کا معلوم ہے، یہ جو واقعات اپنے بیان کر رہے تھے، تو یہ ان سے پوچھ کے دیکھیے گا یہ روزانہ کتنی پڑھتے ہیں اور مختلف سلسلوں میں کہاں ہیں وہ۔ مولانا شفیق، میرا خیال ہے وہ کم سے کم 40 یا شاید 63 پڑھتے ہوں، اور یہ رب کا فضل ہے کیونکہ یہ دعا ہے ہی ہمارے شیخ کی، ہمارے سلسلے کی، یہ ہمارے گھر کا اپنا لنگر ہے۔ ہاں دوسرے سلسلوں میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن پیران عظام اپنے مریدوں کو بلکہ اپنے خلیفاؤں کو بھی اس کی خبر نہیں کرتے۔ بلکہ میرے پاس ایک دفعہ ہری پور ہزارہ سے ایک حضرت آئے ہوئے تھے، تو یہ بچہ دیکھا ہوگا آپ نے، عابد جو استاد صاحب کی گاڑی چلاتے ہیں اکثر، تو وہ نہ کوئی عالم ہے، نہ کسی پیر گھرانے سے ہے، نہ کسی عالم گھرانے سے ہے۔ میرے پاس کسی زمانے میں اعتکاف میں آیا، ساتھ صحبت میں جڑ گیا، پھر وہ اس کو استاد صاحب کے ساتھ لگا دیا، تو وہ گاڑی چلاتا ہے استاد صاحب کی، عام سا بچہ ہے۔ وہ ایک حضرت صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، پیر صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں پیر صاحب، وہ مجھ سے پوچھنے لگے اس بچے کو بھی کچھ دیا پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا یہ حزب البہار کا عامل ہے۔ مفتی صاحب حزب البہار کروا رہے ہو آپ اس کو؟ اچھا کتنی پڑھتا ہے؟ اس وقت یہ 21 پڑھ رہا تھا۔ کتنی؟ حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، اپنا کام کاروبار کرتا ہے، بس بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ ہاں یہ آگے آپ کتنی پڑھتے ہیں روز؟ 40 روز پڑھتے ہیں۔ تو وہ عابد کا میں نے بتایا نا، میں نے کہا یہ 21 روز پڑھتا ہے، انہوں نے کہا وہی کم کرواؤ، یعنی وہ پیر ہیں اور اچھے پیر ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں۔ مطلب لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ تو اب کم ہو گئی ہے اس کی، یہ پہلے 40 پڑھتا تھا، جب سے نوکری میں زیادہ مصروف ہوئے تو 21 ہوئی ہے اس کی۔ تو بھائی زیادہ پڑھیں گے، اسے میں کبھی کبھی بھیج دیتا ہوں، کسی کے گھر میں جنات کا مسئلہ ہو تو میں اس بچے کو دم کرنے بھیج دیتا ہوں، وہ 3 دن پڑھا کے آ جاتا ہے، الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرتا ہے،
یاد رکھیے گا، کسی کا بھی کوئی کام نہ آپ نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ اس ورد وظیفے نے کرنا ہے، کام کرنا ہے کس نے؟ لیکن آپ کے اعتماد، آپ کے بھروسے اور آپ کی ریاضت، یہ دو تین چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ بھروسہ، تعلق، توکل مضبوط رکھ کے پھر ورد پڑھیں آپ۔ پھر ہم کسی کو دم کرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کریں اور نہیں فائدہ ہوتا تو دل میں مٹر مٹر ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے یار۔ تو ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے سوال کیا، یہ بات خالص روحانیت کی بات ہے، تصوف ہے، ولایت ہے۔ آپ سے کسی مرید نے کہا حضرت صاحب ہم کسی کو دم کرتے ہیں، اسے فائدہ ہو جاتا ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے، واہ بھائی کام کر رہا ہے وظیفہ، اور اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو دل بڑا خراب ہوتا ہے۔ پتہ ہے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ خاص نصیحت ہے میرے دوستوں، فرمایا خود کو خدا مت سمجھو، خود کو، بولیں علماء ہیں سارے ماشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے بات کو، فرمایا خود کو خدا نہ سمجھو۔ اس نے کہا حضرت صاحب ہم تو خود کو خدا نہیں سمجھتے، ہم تو بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری ہر خواہش پوری ہو، تیری ہر منشا پوری ہو، تو خدا ہے کیا؟ تو اپنی مرضی کرتا ہے، اس کی اپنی منشا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اس پر شکر ادا کر، اور اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا اس پر استغفار کی کثرت کر۔ کیا یہ نہیں فرمایا پریشان ہو، فرمایا استغفار کی کثرت کر کے مولا اس کا حصہ میرے پاس نہیں تھا، یہ پھر بھی آیا، اس کا وقت لگا ہے، مولا تو کرم کر دے اس پر۔ تو ایسے ہو جاؤ، ولی ہو جاؤ، برداشت والے ہو جاؤ۔ یہ ولی بننے کا راستہ ہے، یہ عامل بننے کا راستہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف پیر، بڑے بڑے نام والے، جن کے نام اتنے کہ آدھا آدھا صفحہ، دو دو صفحے نام سے بھر جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن کیا پتہ چلا جی وہ ان سے ایسی غلطی ہو گئی، پھر تجدید ایمان کر رہے ہیں، وہ اس سے ایسی غلطی ہو گئی، پھر وہ توبہ کر رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا جتنا زیادہ بڑا نام ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہوتی، ہیلے بہانے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ نے، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ماں باپ کی کوئی نیکی ہوگی جو کام آ گئی، ایسی شخصیت سے جوڑا ہے کہ میں نے تو سن 96 سے لے کر آج تک نہ کوئی ایسی بات دیکھی کہ جس سے رجوع کرنا پڑا۔ یہ رب کا فضل ہے، ایک رب کا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 96 سے 2024 چل رہا ہے، نہ کبھی ایسا دیکھا کہ علماء اکٹھے ہو کے آ گئے بھائی آپ اس سے توبہ کریں، اس بات سے رجوع کریں، آپ پر توبہ لازم ہو گئی ہے، آپ پر رجوع کرنا لازم ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض شاذلی، فیض شاذلی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس عرصے میں سن 96 سے لے کر اب تک نہ ایسا کبھی کوئی سلسلہ ہوا یا دیکھا کہ علماء نے، اور بڑے درجے کے علماء نے یا چھوٹے درجے کے علماء نے بھی کبھی یہ کیا ہو کہ بھئی متفق ہو کر اس بات پہ آئے ہوں کہ جی حضرت صاحب اب آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے تو اس سے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، چلیں علل اعلان نہ کریں، چھپ کے ہی کر لیں، چھاپ کے نہ کریں، چھپ کے کر لیں، نہ کبھی ایسا ہوا۔ الحمدللہ جو آتا ہے صحبت میں وہ اسی طریقے پر جس طرح بزرگان دین، اولیاء کاملین، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے کو ذکر، تسبیح، دعا کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا مسافر بناتے، اسے گامزن کرتے اور رب سے جوڑ دیتے، وہی سلسلہ ہے۔ اور میں عرس میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ رب کا فضل ہے کہ ہم کسی ایسی جماعت، ایسی تنظیم، ایسے سلسلے یا ایسی شخصیت سے نہیں جڑے کہ جسے یہ کہا جاتا ہو یار جاہلوں کی جماعت ہے، نکموں کی جماعت ہے۔ نہیں، عوام کم، علماء کی کثرت کی جماعت ہے۔ اور یہ فیض اللہ کریم نے آقا کریم کی بارگاہ سے ہمارے شیخ پر فرمایا کہ سن 95 میں آپ نے جب درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک ایسی تنظیم، ایک ایسے مقام پر، ایک ایسی جگہ کہ اس جماعت کو 81 سے لے کر 94 تک
علماء کہتے تھے کہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، جاہلوں کی جماعت ہے، یعنی بنجر زمین تھی. اس بنجر زمین میں علم کا بیج بویا، اس کو کاشت کے قابل بنایا، بیج بویا، فصل تیار کی، اور 2004 تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو 95 سے پھر جب پڑھنے والے شروع ہوئے اور 2001 میں پہلا بیچ فارغ ہوا نا، تو اس وقت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا یار یہ تو ہر کسی کو عالم بنا رہے ہیں، یہ تو ہر کسی کو ہی عالم بنا رہے ہیں. پھر 2006 سے نیمیا میں تخصص کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت سے الحمدللہ یہ ایک تمغہ اور لگ گیا کہ یار یہ تو ہر کسی کو ہی مفتی بنا رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کے کچھ وقت بعد ہی 6 میں وہ سلسلہ شروع ہوا. 6 میں ہی شیخ عبدالہادی خرسہ دامت برکاتہم العالیہ نے جب اجازت اور خلافت اور پھر سلسلے کا فیض اللہ نے آپ کی ذات سے آگے بڑھایا، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہر کسی کو ولی بنا رہے ہیں، پیر نہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ ہاں، پیر تو وہ بن ہی جاتا ہے کیونکہ عالم ہوتا ہے، شرائط اس میں پوری ہوتی ہیں، اسے خلافت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں. اکثر جگہوں پر ہوتا ہے کہ خلفاء کو کہا جاتا ہے تم اتنے مرید اور بنواؤ ہمارے، یا قریبی مریدوں کو کہا جاتا ہے تم اتنے مرید لاؤ تو خلافت لے لو. یہاں خلافت کے بعد تاکید کر کے بلکہ ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ آپ مرید بناؤ لوگوں کو، خود اپنا مرید کرو، میرے پاس کیوں لا رہے ہو. یہ سلسلہ ہے، فیض کا سلسلہ ہے. تو آپ نے زکوٰۃ کے بعد سے اپنی ریاضت پر زیادہ توجہ دینی ہے. کم از کم 1 5 7 9 11 نہیں بلکہ کم از کم کتنی پڑھنی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی. جی اب انشاءاللہ اسناد دی جائیں گی. تنویر کہاں ہیں؟ لے آئیں. آپ احباب نے جو 3 دن میں الحمدللہ زکوٰۃ کا سلسلہ کیا ہے، تو شیخ محترم کے ہاتھ سے ہی آپ کو اسناد دی جائیں گی. تو جیسے جیسے نام پکارا جائے تو آپ آتے جائیں. اس طرف سے آئیے گا. سلام پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی